السلام علیکم۔ شادی کے بعد پہلی بار جب میں نے اپنے دیور کو دیکھا جو ایک ڈاکٹر تھا تو دل جیسے قابو میں ہی نہ رہا۔ پہلی نظر میں ہی کچھ ایسا تھا کہ میں خود کو روک نہ سکی۔ اس لمحے دل میں ایک بات ٹھان لی کہ اگر زندگی میں دوبارہ کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ صرف وہی ہوگا۔ یوں ایک دن میں شوہر کے ساتھ سیر کے لیے نکلی۔ موقع ملا تو میں نے اسے زہر دے دیا اور لاش دریا میں پھینک دی۔ سب سے کہہ دیا کہ وہ سیلاب میں بہہ گیا۔ کچھ دن بعد دیور خود میرے پاس آیا اور بولا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ وہ خود میرے پاس آیا اور نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ پھر ہماری شادی ہو گئی اور وہ رات بھی آ گئی جب وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا کہ آج میں آپ کو منہ دکھائی میں ایک ایسا تحفہ دوں گا جو آج تک کسی عورت کو نہیں ملا۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد جب میری نظر اس کی جیب پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری زبان سے چیخ نکل گئی۔ شادی کو بھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ میں نئی زندگی کی خوشیوں اور ذمہ داریوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ہر طرف مبارکبادیں تھیں، دعائیں تھیں، نئے رشتے اور نئی باتیں تھیں۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرا شوہر بہت نرم مزاج انسان تھا، میری ہر بات کو پیار سے لیتا، میری ہر پسند کا خیال رکھتا، میرے لیے روز پھول لاتا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی محبت ہوتی ہے، خاموش، سادہ اور خلوص سے بری ہوئی۔ مگر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک خلا سا تھا، ایک ایسی کمی جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، میں دلہن بنی دروازے کے پاس چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی جب پہلی بار میری نظر اس پر پڑی۔ سفید کوٹ پہنے، ہاتھ میں فائل لیے، چہرے پر تکن کے باوجود ایک ایسی چمک جو سیدھی آنکھوں سے دل میں اتر گئی۔ یہ ہیں آپ کے دیور ڈاکٹر شہروز، ابھی کینیڈا سے تعلیم پوری کر کے واپس آئے ہیں۔ باہر تھے اسی لیے شادی میں بھی نہیں آ سکے، ساس نے فخریہ انداز سے بتایا۔ میں نے سر جھکا لیا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے خود کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ لمحہ میرے اندر کوئی درار ڈال گیا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی چہرہ آتا رہا، وہ مسکراہٹ، وہ آنکھیں، وہ لہجہ۔ میں چاہ کر بھی ان سب کو نظر انداز نہ کر سکی۔ دل جیسے پہلی بار دھڑکا تھا، وہ بھی کسی اور کے لیے، کسی ایسے کے لیے جس تک پہنچنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بس یہ سب غلط ہے، تو شادی شدہ ہے، تو کسی کی بیوی ہے، میں نے خود سے کہا بار بار، مگر جتنی دفعہ کہتی اتنی ہی شدت سے وہ دل کے اندر گھر کر لیتا۔ ایک دو دن تک میں نے نظر چرائی۔ ہر دفعہ جب وہ سامنے آتا میں کوئی بہانہ بنا کر اٹھ جاتی، لیکن وہ ایک عجیب سا سحر تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا رہا۔ ایک دن کچن میں وہ پانی پینے آیا، میں چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے سرسری سا سلام کیا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میں نے بامشکل نظریں ملا کر کہا، ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ بس مریضوں کے ساتھ دن کٹ جاتا ہے، گھر آ کر سکون ملتا ہے۔ وہ ہنسا، میں کچھ نہ بولی، صرف دل کی دھڑکن گرنے لگی۔ اس روز پہلی دفعہ اس کی آواز میرے اندر تک اتر گئی۔ اسی رات آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے خود کو دیکھا، خود سے بات کی، جیسے کوئی اجنبی اپنے اندر سے بات کر رہا ہو۔ تو خوش نہیں ہے نا؟ میں نے سب کچھ پایا ہے، ایک شریف شوہر، عزت دار خاندان، آسائشیں، مگر دل تو کسی اور کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر آنسوؤں میں پچھتاوا نہیں تھا، صرف شدت تھی۔ شہروز، میں نے دھیرے سے اس کا نام لیا جیسے کسی مقدس دعا کا ورد ہو۔ دل نے ضد پکڑ لی، روز بروز وہ میری ہر سوچ میں شامل ہونے لگا۔ ایک دن میں نے دل سے سوال کیا، کیا تو اس کے بنا جی سکتی ہے؟ جواب آیا نہیں، اور اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسی سے ہی شادی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے مجھے سچائی ہی کیوں نہ چھپانی پڑے، چاہے مجھے اپنے شوہر کو دھوکہ ہی کیوں نہ دینا پڑے، چاہے مجھے اپنے ضمیر کو ہی مارنا پڑے۔ میری آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ یہ روشنی پیار کی نہیں تھی، یہ روشنی جنون کی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو سونے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی، وہ کچھ بول رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، تم اچھے ہو، بہت اچھے ہو، مگر تم وہ نہیں ہو جسے میرا دل چاہتا ہے۔ میرے لیے وہ رات زندگی کا پہلا دھوکہ تھی اور پہلا قدم، ایک ایسی راہ پر جو پلٹنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے جب فیصلہ کیا کہ مجھے شہروز چاہیے، تبھی میرے شوہر کا وجود مجھے بوجھ لگنے لگا۔ وہی شخص جو پہلے مہربان لگتا تھا اب ایک رکاوٹ محسوس ہونے لگا۔ وہ ہر شام میرے لیے چائے خود بنا کر لاتا، چھوٹے موٹے تحفے دیتا، کبھی میری خاموشی پر فکر کرتا تو کبھی میرے سر میں تیل ڈال کر کہتا، تم تھک جاتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا،
مگر اب یہ سب مجھے روکنے جیسا لگتا تھا۔ میں روز دیکھتی کہ شہروز دن میں کب آتا ہے، رات کو کب جاتا ہے، کب وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے، کب وہ میرے شوہر کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ مجھے صرف ایک موقع چاہیے تھا ان دونوں کے بیچ دیوار بننے کا۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر شوہر کے کمرے میں شہروز کی فائل رکھ دی۔ جب وہ فائل ڈھونڈنے آیا، میں نے کہا یہ رہی، شاید آپ نے لاؤنج میں چھوڑ دی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر صرف سر ہلا کر پلٹ گیا۔ وہ خاموشی کچھ عجیب سی تھی، جیسے شک کی کوئی نرم لکیر ہو جو آہستہ آہستہ پھیل رہی ہو، مگر میں ڈری نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر شہروز کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ میں اس کے قریب آنا چاہتی ہوں تو شاید وہ خود بھی قدم بڑھا لے۔ میرا شوہر دفتر سے آتا تھکا ہارا اور ہر بار یہی کہتا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ ایک دن وہ میرے لیے مہنگا لاکٹ لایا۔ میں نے صرف مسکرا کر شکریہ کہا، دل میں یہ سوچتی رہی کہ کاش یہ لاکٹ شہروز نے دیا ہوتا۔ ایک روز شوہر نے کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، تم اداس سی لگتی ہو۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اندر ہی اندر دل میں ایک نیا منصوبہ بننے لگا۔ ہمیں وہی دریا کنارے لے گیا جہاں اکثر فیملیز آیا کرتی تھی، کچھ وقت بیٹھنے، ہوا کھانے اور سکون کے لمحے کے لیے۔ اس نے زمین پر چادر بچھائی اور میرے لیے وہی مسکراہٹ لایا جو پہلے خاص لگتی تھی۔ میں نے پانی کی بوتل نکالی اور تھوڑا پیچھے جا کر اس میں وہ زہر والی دوا ملا دی جو میں نے کئی دنوں سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے بوتل اس کے ہاتھ میں دی۔ تم تھک گئے ہو، تھوڑا پانی پی لو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، شکر ہے تم میرے ساتھ ہو، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی اب مکمل ہو چکی ہے۔ میرے دل میں ایک لمحے کو چبھن سی ہوئی، لیکن میں نے نظر چرا لی۔ اس نے 2 گھونٹ لیے اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ وہ مجھے تکنے لگا جیسے سب کچھ جان چکا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ دریا کی طرف بڑھا۔ ایک جھٹکے میں وہ پانی میں جا گرا۔ میں نے بے ساختہ چیخ ماری، وہ ڈوب گیا۔ کوئی بچاؤ! لوگ بھاگے، کسی نے فون نکالا، کسی نے پانی میں چھلانگ لگائی، لیکن سب بیکار ہو چکا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میری آواز میں ایسا درد تھا کہ جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا، مگر سب نے یقین کر لیا۔ رات کو پولیس آ چکی تھی، سوالات ہو چکے تھے، رپورٹ درج ہو چکی تھی، اور اب میں ایک بیوہ تھی۔ ساس رو رہی تھی، دیور خاموش کھڑا تھا، کوئی مجھ پر شک نہیں کر رہا تھا۔ اگلے دن گھر سوگوار تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایک کمرہ خالی ہوا، ایک دروازہ کھل چکا تھا۔ شہروز نے میری طرف دیکھا، کچھ لمحے چپ چاپ، پھر نظر جھکا لی۔ وہ خاموشی مجھے سب کچھ بتا گئی۔ مجھے صرف تھوڑا صبر کرنا تھا، کچھ دن اور بس وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب صبح کے وقت میرے شوہر کے تحفے میں دیے گئے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں عدت کے بعد چند دن اکیلے رہنا چاہتی تھی، اس لیے یہاں آئی تھی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، ملازمہ آئی اور بتایا کہ شہروز صاحب آئے ہیں۔ گیٹ پر میرا ہاتھ وہیں رک گیا، چاقو درمیان میں، آلو آدھا کٹا رہ گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ ٹھیک کیا اور باہر نکلی۔ دروازے پر وہ کھڑا تھا، سفید شرٹ، گہرے نیلی پینٹ میں، اور وہی مخصوص چپ چاپ آنکھیں، وہ آنکھیں جو مجھے سب کچھ یاد دلاتی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ کہنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، جیسے میرے کانوں کو یقین نہ آیا ہو، مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا، صاف لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے تاکہ وہ لرزتے ہاتھ نہ دیکھ سکے۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ جی، بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں یہ آسان فیصلہ نہیں، لیکن میں بھی اب تنہا نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے نظر جھکا لی اور ایک لمحے کو لگا کہ جیسے قدرت نے میرا خواب سچ کر دیا ہو، جیسے جو میں چاہتی تھی وہ میرے قدموں میں آ چکا ہو۔ تم نے پھپھو سے بات کی ہے؟ میں نے خود کو مضبوط رکھنے کے لیے پوچھا۔ ابھی نہیں، پہلے آپ سے بات کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ اب ہاں کہیں تو میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا۔ میں نے ہاں کر دی، نہ سوال کیا نہ کوئی شرط رکھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے سجدے کیے تھے، جس کے لیے ایک پوری زندگی قربان کر دی۔ اس کی ہاں میرے دل کی ہر دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ اگلے دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا۔ میری ساس ابھی صدمے میں تھی، لیکن شہروز نے ان سے صاف الفاظ میں کہا، امی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی، پھر انہوں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ 2 دن بعد رشتہ طے پایا۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، ہر کام خود سنبھالنا تھا۔ تاریخ رکھی گئی اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں جیسے خواب میں جی رہی تھی۔ پھوپھو میرے کمرے میں آئیں،
میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم بہت بہادر ہو بیٹا، تم ایک نئی زندگی کی طرف جا رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، جیسے دل سے سارا بوجھ ہٹ چکا ہو۔ شاید میں خود کو منا چکی تھی کہ یہ سب میرا حق تھا۔ مہندی، مائیوں اور نکاح، سب کچھ خاموشی اور عزت سے ہو گیا۔ کسی نے کوئی سوال نہ کیا، اور اگر کیا بھی تو جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ شہروز کبھی فون کرتا، کبھی بس خاموش رہتا۔ وہ خاموشی اب پیاری لگنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا، کیا تم خوش ہو اس رشتے سے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم؟ میں نے کہا، شاید خوشی سے زیادہ حیرت ہے۔ تم نے مجھے چن لیا۔ اس نے کہا، تم نے بہت کچھ جھیلا ہے، اب وقت ہے کہ سکون ملے۔ اس کی باتوں سے دل کو تسلی ملتی، مگر کہیں اندر ایک اندیشہ بھی تھا، جیسے کوئی چھپی بات ہو جو وقت پر سامنے آئے گی۔ شادی کا دن آیا، میں سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آئینے میں اپنے خوابوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری سہیلی نے کان میں کہا، مبارک ہو، تم جیت گئی ہو۔ میں نے دل میں کہا، ہاں، شاید جیت گئی ہوں یا شاید ہارنے والی ہوں، لیکن ابھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بارات آئی، نکاح ہوا، سب کچھ آسانی سے مکمل ہو گیا۔ نکاح کے بعد شہروز نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اب تم میری ہو۔ میں نے نظر جھکا لی۔ اس بار شرم نہیں تھی، بس سکون تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیے اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک تلاش کی جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا، لیکن وہ چمک تھوڑی سی اجنبی لگی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ شاید خوشی ایسے ہی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی حقیقت، تھوڑا سا وہم اور بہت سارا انتظار۔ رات کو کمرہ سجا ہوا تھا۔ سورج گھونگھٹ کے پیچھے سے میں کبھی اپنی چوڑیوں کی آواز سنتی، کبھی دل کی دھڑکن۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آیا، سفید کرتا پہنا ہوا، چہرے پر سکون تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور کہا، آج تم مکمل میری ہو۔ پھر ایک نیلا لفافہ نکلا اور کہا، بس ایک کام ہے، کچھ کاغذ ہیں، رسمی طور پر، تاکہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کل کسی کو بات کرنے کا موقع ملے۔ میں نے بنا پڑھے اس پر دستخط کر دیے۔ وہ میرا شوہر تھا، میرا اعتماد۔ کاغذ اس نے سنبھال کر الماری کے اوپر والے خانے میں رکھے، پھر میرے پاس واپس آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ تمہیں تھکاوٹ ہو رہی ہوگی، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ واش روم چلا گیا، آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ کہا، دیکھ، تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا۔ واپس آیا، اب نیلا کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا، تمہیں شک تو نہیں ہوا دستخط کرتے وقت؟ میں ہنس دی اور کہا، تم پر شک کیسا؟ وہ مسکرایا اور کہا، اعتماد ہی سب کچھ ہے۔ پھر اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کرنے لگا۔ رات کے تیسرے پہر جب میں لیٹی تھی، میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے تھوڑا فاصلے پر ہے۔ میں نے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا، ہاں، بس سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، جو بھی ہو، ہم ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ صبح اس نے کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ناشتہ ساتھ کریں گے۔ وہ چلا گیا۔ میں معمول کے مطابق چیزیں ترتیب دینے لگی۔ اس کا کوٹ کرسی پر رکھا تھا۔ میں نے اٹھا کر الماری کی طرف بڑھایا تو ایک سفید لفافہ نیچے گر گیا۔ اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ دل دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی تحفہ ہو یا نوٹ جو وہ بعد میں دینا چاہتا ہو۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر جو کاغذ تھا وہ موٹا سا تھا۔ میں نے کھولا تو سب سے پہلا لفظ جو نظر آیا وہ تھا طلاق نامہ۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی، جسم سن ہو گیا، آنکھوں میں ساکت پناہ گیا۔ کاغذ پر آج کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، وہی رات، وہی لمحہ جب میں سمجھ رہی تھی کہ میں اس کی ہو چکی ہوں۔ اسی رات اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لفظ نہیں نکلے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ لفافہ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا اور دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیوں؟ آنکھوں کے سامنے وہ کاغذ جس نے میری ساری زندگی کا فیصلہ کر دیا، طلاق نامہ، اب میری گود میں پڑا ہوا تھا اور ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کے جاتے ہوئے لفافہ دوبارہ کھولا، جیسے دل چاہتا ہو کہ اس میں سے کچھ اور نکل آئے، کچھ ایسا جو اس سب کو جھوٹ ثابت کر دے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے نیچے وہی کاغذ رکھے تھے جن پر میں نے اپنی نئی زندگی کے پہلے لمحے میں دستخط کیے تھے۔ میں نے وہ لفافہ نکالا، ہلکے سے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ سادہ الفاظ تھے، خشک زبان میں لکھے گئے جملے، قانونی شرائط، سطور، اور پھر میری نظر اس لائن پر پڑی، فلاں فلاں جائیداد مکمل طور پر فلاں کے نام منتقل کی جاتی ہے۔ میرا نام بطور مالک مٹ چکا تھا اور اس کی جگہ شہروز کا نام۔ میں نے لفظ بہ لفظ پڑھا کئی دفعہ، جیسے یقین کرنے کے لیے کہ میں غلطی کر رہی ہوں، مگر ہر دفعہ وہی نام، وہی الفاظ، وہی سچ۔ میری انگلیاں ان دستخطوں پر پھسل گئیں جو میں نے اپنی خوشیوں کے عروج پر کیے تھے، بنا پڑھے، بنا سمجھے۔ میرے دستخط میری بربادی کا فیصلہ بن چکے تھے۔ یہ وہی جائیداد تھی جو میرے پہلے شوہر نے میرے نام کی تھی، وہ شخص
جو اپنی محنت، محبت اور کمائی میرے قدموں میں رکھ گیا تھا۔ میں نے ساری عزت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں رکھ دی جو میرے خوابوں کا نہیں، میرا انجام کا مومار نکلا۔ کمرے میں عجیب سی گھٹن تھی جو اب میرے اندر اتر چکی تھی۔ میں الماری تک گئی، وہی لفافہ دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا، جیسے اسے واپس رکھنے سے وقت پلٹ جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ نیچے قدموں کی آواز آئی، دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی، ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، تو تمہیں سب پتہ چل گیا؟ میں خاموش رہی۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا۔ مجھے معلوم تھا تم یہ لفافہ ضرور کھولو گی، وقت کی بات تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ تم نے وہ سب کچھ کیا جو کوئی انسان نہیں کرتا۔ تم نے میرے بھائی کو مارا، اس کے سچے پیار کو روند ڈالا اور سوچا کہ تمہارا خواب پورا ہو جائے گا۔ میں لرز گئی۔ تو تم نے نکاح کا ڈرامہ رچایا؟ نہیں، میں نے بس تمہیں تمہاری ہی زبان میں جواب دیا۔ تم نے زندگی چھینی، میں نے خواب چھین لیے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی، آنکھوں میں نمی تھی، مگر یہ آنسو نہیں، سوال تھے۔ تمہیں لگا تم سب کچھ چھین لو گے اور میں چپ رہوں گی؟ مجھے لگا تم سب کچھ کھو کر شاید زندگی کو سمجھو گی۔ وہ مسکرایا، ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ، جیسے کسی شکاری نے شکار کے بعد سکون کا سانس لیا ہو۔ میں نے پوچھا، تمہیں لگا بدلہ پورا ہو گیا؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تمہیں تمہاری اصل شکل دکھائی ہے۔ اور وہ چلا گیا، اور میں بس کمرے کی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ جو میرا تھا، شوہر، عزت، اختیار، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ دوپہر کو وکیل کی کال آئی۔ میں نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میسیج آیا، کاغذات وصول ہو چکے ہیں، منتقلی مکمل ہو گئی ہے۔ میرے ہاتھ خود بخود مٹھی میں بند ہو گئے۔ شام تک سب کو خبر ہو چکی تھی۔ دروازے پر سرگوشیاں تھیں، آنکھوں میں سوال، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ شہروز اب جا چکا تھا اور میں ایک بے نقاب عورت کی طرح اس گھر میں بیٹھی تھی جہاں دیواریں بھی مجھے گھور رہی تھی۔ کچھ لوگ آئے، افسوس کیا، تسلی دی، مگر ان کے لفظ بھی زخم بن گئے۔ میں نے خود سے کہا، یہی تھا تیرا خواب، وہی شخص جس کے لیے تو اندھی ہو گئی تھی۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنے چہرے پر ایک تھکی ہوئی، ہاری ہوئی اور ہمیشہ کے لیے خاموش مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ شام کے آخری لمحے میں وہ ایک بار پھر آیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر سورج ڈھل رہا تھا اور اندر میری امیدیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھا، جیسے کوئی فیصلہ سننے آیا ہو، اور میں بس اس کی آنکھوں میں وہ سب تلاش کرتی رہی جو اب کبھی بھی واپس نہیں آنا تھا۔ نظریں چرائیں، سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم نے میرے بھائی کو مارا، وہ تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ میرے لب تب تھڑ تھڑا گئے، لیکن میں کچھ بول نہ سکی۔ اور تم نے اسے دھوکہ دے کر مار ڈالا؟ اس کی آواز میں نہ چیخ تھی نہ غصہ، صرف وہ وزن تھا جو سچ کے الفاظ میں ہوتا ہے، کچل دینے والا۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ کرسی پر تھوڑا جھک کر آگے آیا۔ تمہیں لگا میں کچھ نہیں جانتا؟ اس رات جب وہ گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر دیکھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تمہیں یقین ہے کہ میں نے؟ وہ ہنس کر بولا، یقین؟ جیسے میری لا علمی پر ہنسی آ گئی ہو اسے۔ یقین نہیں، علم ہے۔ تمہارے سلوک، تمہاری آنکھوں اور اس کی آخری لمحے کی خاموشی نے سب بتا دیا تھا۔ میں نے نظر جھکا لی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، تم اب کچھ بھی نہیں ہو، نہ شوہر، نہ جائیداد، نہ عزت، صرف ایک جرم ہو جسے میں نے آئینہ دکھایا ہے۔ میں نے کرسی سے جھک کر اس کے قدم پکڑ لیے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ایسا نہ کرو، تمہیں پانے کے لیے تو سب کچھ چھوڑا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت؟ اس کی آواز میں زہر بھرا طنز تھا۔ تمہیں صرف پیسہ عزیز تھا۔ نہیں، میں مانتی ہوں غلطی کی، مگر محبت سچی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ محبت اگر سچی ہوتی نا تو کسی کی جان نہ لیتی تم۔ تمہارے اندر صرف لالچ اور خود غرضی تھی۔ میں زمین پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، ہاتھ اس کے دامن میں تھے۔ ایک موقع دے دو بس، سب کچھ واپس کر دوں گی۔ کچھ بھی مانگو، بس چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اب بچا ہی کیا ہے، سب کچھ تم خود تباہ کر چکی ہو۔ کمرے کی دیواروں میں میری چیخیں گونجنے لگی۔ وہ شخص جسے میں نے سب کچھ مانا، وہ اب منصف بن چکا تھا۔ پھر وہ پلٹا، دروازے کی طرف بڑھا۔ میں دوڑی، اس کا دامن پکڑا، مت جاؤ، میں بکھر جاؤں گی۔ ایک لمحے کو وہ رکا، آنکھوں میں بے رحمی اور خاموشی تھی۔ اب تم آزاد ہو، مکمل خالی ہاتھ، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو میرے لیے پوری دنیا بند ہو گئی، جیسے سانسیں رکنے لگی۔ کمرہ مجھے قبر لگنے لگا۔ شام اتر چکی تھی اور میرے اندر بھی اندھیرا چھا گیا تھا۔ فون بجا،
شہروز کا نمبر تھا۔ ایک لمحے کو لگا کہ شاید پلٹ آیا ہو، مگر نہیں، وہ ایک رسمی سا پیغام تھا۔ کل وکیل کے ساتھ آ رہا ہوں، گھر چھوڑنے کی کارروائی مکمل ہے۔ میں فرش پر بیٹھی تھی، چادر لپٹی ہوئی جیسے کفن ہو۔ رات بھر یہی آوازیں، یہی جملے گونجتے رہے۔ اب تم آزاد ہو، مکمل خالی ہاتھ۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، مگر کمرے میں روشنی نہیں آئی، جیسے دن میرے زوال کا تماشا دیکھنے آیا ہو۔ آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ جس پر کبھی مہندی لگی تھی، آج شکست کی لکیریں تھیں، آنکھیں سرخ تھی اور انگلیاں اب بھی تھکی ہوئی۔ چائے بنانے کی کوشش کی، دودھ گرا، ہاتھ کانپنے لگے، سب بکھر چکا تھا۔ پھر فون آیا، وکیل کا پیغام، کل دوپہر گھر خالی کرنا ہوگا، قانونی کارروائی مکمل ہو رہی ہے۔ میں ہر کمرے میں گئی، ہر چیز کو آخری بار چھوا، جیسے خود سے بچھڑ رہی ہوں۔ جس گھر میں میرا نام تھا، اب ہر دیوار پر کسی اور کی مہر تھی۔ ڈرائنگ روم کی وہ میز جہاں پہلی بار شہروز کے لیے چائے رکھی تھی، کچن جہاں مہندی سے پہلے کھیر بنائی تھی، چھت جہاں پہلی بار اسے دیکھا تھا، وہ سب اب خالی یادیں بن چکی تھی۔ میں کمرے میں گئی، پرانے کاغذات اور تصویریں نکالی۔ ایک تصویر میرے پہلے شوہر کی تھی، اس کی مسکراہٹ میں بھروسہ تھا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم نے مجھ پر یقین کیا اور میں نے تمہیں مار دیا۔ تصویر کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے صرف خواب دیکھے تھے، مگر ان خوابوں کی قیمت میرے ضمیر سے زیادہ نکلی۔ یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی، اس کی سانس کا رکتا لمحہ، میری نئی زندگی کا آغاز۔ لیکن وہ زندگی اب سزا بن گئی تھی۔ میں نے خط نکالا، 3 سطریں لکھی۔ میں نے تمہیں مارا کیونکہ سمجھ نہ سکی، شہروز کو چاہا کیونکہ خود سے بھاگ رہی تھی، اور آج خود کو کھو چکی ہوں، مکمل ناقابل واپسی۔ وہ خط ڈائری میں رکھ دیا، شاید کبھی کوئی سمجھے۔ دروازہ بجا، نوکر نے بتایا بی بی جی، مالک نے نیا تالا لگوانے کا کہا ہے۔ باہر نکلی تو دروازہ بند ہو چکا تھا، وہی دروازہ جس سے کبھی دلہن بن کر آئی تھی۔ گلی سنسان تھی، دوپٹہ سنبھالا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ میں اب اکیلی تھی، سب جانتے ہوئے بھی زندہ تھی، ایک ایسی زندگی جو موت سے زیادہ بھاری تھی۔ میں پیدل دریا کنارے پہنچی، جہاں برسوں پہلے زندگی بدل گئی تھی۔ وہی درخت، وہی بینچ، وہی پانی، سب ویسا ہی، بس اب میرے ساتھ کوئی نہیں۔ میں کنارے بیٹھ گئی، پانی خاموش تھا، مگر جیسے ہر لہر میرے خلاف گواہی دے رہی ہو۔ ہوا سرگوشی کر رہی تھی، تو قاتلہ ہے، تو بے وفا ہے۔ میں نے دوپٹہ چہرے پر لیا، مگر آواز اندر سے آ رہی تھی۔ پاس سے ایک غریب جوڑا گزرا، وہ ہنس رہے تھے۔ عورت نے مرد کا ہاتھ تھاما، میں نے نظریں پھیر لی۔ وہ ہاتھ جس نے مجھے چاہا، میں نے کھو دیا، اور جس کا تھاما وہ چھوڑ گیا۔ زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگی۔ یاد آیا وہ لمحہ جب شوہر نے پانی کا گھونٹ لیا تھا اور میری طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، بس خاموشی تھی، جیسے سب جان کر بھی کچھ نہ کہا ہو۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میں خود کو معاف کر پاؤں گی؟ آج بھی اسی بوجھ تلے زندہ ہوں۔ نہ کسی عدالت نے مجرم کہا، نہ پولیس نے پکڑا، مگر زمین و آسمان، پانی، سب میرے خلاف گواہ ہیں۔ کنارے پر ایک لڑکا جال ڈال رہا تھا، میری طرف دیکھا، میں نے چہرہ جھکا لیا۔ مجھے اب کسی سے نظریں نہیں ملانی۔ پانی میں جھانکا تو لگا جیسے وہ آنکھیں مجھے نیچے سے دیکھ رہی ہیں، وہی اعتبار والی آنکھیں، اب سوال کر رہی تھی۔ کیوں میں نے آہستہ کہا، مجھے خود بھی نہیں پتا، شاید میں خود سے بھی جھوٹ بولتی رہی۔ ایک عورت نے مجھے پناہ دی، اس نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ میں نے جھوٹ بولا کہ رشتہ داروں کے گھر سے نکالی گئی ہوں۔ اس نے پہچان لیا، مگر پھر بھی کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا، خواب چاہنا غلط نہیں، پر خواب کے لیے خون بہانا جرم ہے۔ وہ جملہ رات بھر ذہن میں میرے گونجتا رہا، خواب اور خون ایک ساتھ۔ میں نے اپنی ہتھیلیاں دیکھی، خالی اور ویران، جن میں کبھی خدمت تھی، اب صرف پچھتاوا ہے۔ میں نہ کسی کی بیوی ہوں، نہ بہو، نہ بیٹی، بس ایک سایہ ہوں جو اپنی ماضی کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ دریا کی ایک بڑی لہر آئی اور کپڑے بھگو گئی، ایک خالی سرد ہنسی، جیسے دریا نے آخری تانا دے دیا ہو۔ تو اسی کنارے لائی گئی تھی اور اسی کنارے مٹی میں مل جائے گی۔ میں نے وہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لی، آوازیں بند نہیں ہوئی، اندر کچھ ٹوٹا نہیں، کیونکہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، اور جو باقی تھا وہ صرف خالی پن تھا۔ میں اس گمنام بستی کے خستہ حال کمرے میں رہتی ہوں، یہاں نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ پوچھنے والا۔ ایک بیوہ عورت کے نام سے مکان ملا، کیونکہ محلے والوں کو لگتا ہے کہ میں شوہر کے مرنے کے بعد دماغی صدمے میں ہوں۔ شاید یہ جھوٹ ہی میرا واحد سچ ہے۔
جو مجھے یہاں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دیوار پر ایک کیل ہے جس پر میں روز کپڑے ٹانگ دیتی ہوں تاکہ آئینہ نظر نہ آئے۔ مجھے اپنا چہرہ اب بوجھ لگتا ہے، وہی چہرہ جس میں کبھی خواب تھے، اب جرم لکھا ہے۔ صبح اذان سے جاگتی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتی، وضو کر کے بیٹھ جاتی ہوں اور بس خالی دیواروں کو تکتی رہتی ہوں۔ دل چاہتا ہے کسی سے بات کروں مگر میرے پاس الفاظ نہیں بچے۔ وہ جو کبھی بہانے، سازشیں، کہانیاں بنتا تھا، اب وہ سب زبان پر تالے لگائے بیٹھے ہیں۔ کل رات ایک خواب آیا، وہ سفید کپڑوں میں دریا کنارے بیٹھا تھا، میری طرف دیکھا، مسکرایا، لب ہلے مگر آواز نہ آئی۔ میں دوڑی مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو تکیے پر آنسو سوکھ چکے تھے۔ میں نے سب کچھ خود ہی برباد کیا، نہ کسی نے چھینا نہ کسی نے لوٹا۔ ہر فیصلہ، ہر قدم میری مرضی سے تھا اور اب انہی فیصلوں کا بوجھ میرے وجود میں اتر چکا تھا۔ ایک دن محلے کی ایک بوڑھی عورت میرے دروازے پر آئی، کہنے لگی، بیٹی یہ گناہ نسلوں کو کھا جاتا ہے۔ میں نے کہا، میری تو نسل ہی نہیں بچی۔ اس نے چپ ہو کر کہا، پھر بھی توبہ باقی ہے۔ میں نے نظر چرا لی۔ میں نے کبھی دل سے کچھ نہیں مانگا سوائے ان چیزوں کے جو میرے نصیب میں نہیں تھی۔ آئینہ دیکھوں نہ دیکھوں اس کی آنکھیں یاد آتی ہیں، وہ آخری نظر، خاموش مگر سوال سے بھری ہوئی، جن کا جواب آج بھی ڈھونڈ رہی ہوں۔ کبھی سوچتی ہوں شاید میں بچ سکتی تھی، شاید کسی موڑ پر رک جاتی تو کچھ بدل جاتا، مگر اندر کا شور بہت تیز تھا اور میں اس کے پیچھے بھاگتی رہی۔ ایک دن بازار گئی، سبزی خریدنے کا بہانہ تھا، لیکن اصل میں دل چاہتا تھا کہ کسی کی آواز سنوں۔ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کم ہنسو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ لمحہ میرے دل کو چھو گیا۔ واپسی پر ایک بچہ مجھ سے ٹکرا گیا، ماں نے فوراً اسے کھینچا اور کہا، معاف کرنا بہن جی۔ میں نے پہلی بار مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔ ایسا لگا جیسے اندر کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا ہو، مگر جب رات کو لوٹی تنہائی پھر سینے پر آ بیٹھی۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا دائرہ ہے، دن میں لوگ، رات میں یادیں اور درمیان میں جو نہ مکمل ہوں نہ ادھوری۔ شہروز کی آنکھیں بھی اکثر خواب میں آتی ہیں، کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے، وہ بھی خواب بن چکا ہے، جو مر گیا وہ بھی خواب ہے۔ دونوں میرے ہاتھوں برباد ہوئے۔ ایک دن محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی تھی، سب عبادت میں تھے اور میں اپنی سزا میں محبت ڈھونڈ رہی تھی، وہ محبت جسے خود اپنے ہاتھوں مارا۔ اب صرف پچھتاوا ہے جو رات کی نیند اور دن کے سکون کو چاٹ چکا ہے۔ روز صبح ہوٹل سے چائے اور 2 روٹیاں لاتی ہوں، شام کو لوگوں کے کپڑے سی دیتی ہوں، ایسے ہی گزارا ہو جاتا ہے۔ اب زندگی میں خواب نہیں، صرف دن گزارنے کی ترکیب ہوتی ہے۔ کل ایک بچہ بازار میں رو رہا تھا، اس کی ماں کھو گئی تھی، امی امی چلا رہا تھا۔ میں نے گود میں اٹھایا، نام پوچھا، اس نے کہا، میرا نام علی ہے۔ یہ نام سنتے ہی میرا دل کانپ گیا، وہی نام، وہی آواز۔ میں نے اسے دکاندار کے پاس پہنچایا۔ تھوڑی دیر میں اس کی ماں آئی، بچے کو گلے سے لگایا اور مجھے دعائیں دی۔ میں نے صرف مسکرا دیا، مگر دل میں ایک جملہ گونجتا رہا، بچانا، میں تو سب کچھ برباد کر چکی ہوں۔ رات نیند نہ آئی، چھت پر بیٹھی ستارے بھی خاموش تھے۔ وہی چاند جو کبھی اس کے چہرے جیسا لگتا تھا، آج اجنبی لگا۔ میں نے آسمان سے سوال کیا، کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کوئی جواب نہ آیا، بس ایک ٹھنڈی ہوا میرے گالوں کو چھو گئی، جیسے گناہوں پر مٹی ڈال دی گئی ہو۔ نادیہ اکثر میرے پاس بیٹھتی ہے، کہتی ہے کہ آپ بہت خاموش رہتی ہیں، دل میں کچھ دفن لگتا ہے۔ میں ہنستی ہوں، لیکن وہ ہنسی بھی خالی ہوتی ہے۔ نادیہ نے پوچھا، کیا وہ دفن چیزیں کبھی باہر آتی ہیں؟ میں نے کہا، کبھی نہیں، بس انسان بکھر جاتا ہے۔ آج صبح مسجد سے اعلان ہو رہا تھا، فلاں کے بیٹے کا جنازہ ہے، دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے سجدے میں جا کر صرف اتنا کہا، یا اللہ اگر معافی کا دروازہ کبھی کھلے تو میرے لیے بھی ایک کونا رکھ دینا۔ اور پھر ایک لمحے کو سوچا، کیا میں نے خود کو معاف کیا ہے؟ وہ جو مر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، جو زندہ ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک دن میں نادیہ کے ساتھ میلے گئی، وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، چوڑیاں، جھولے، کلفی۔ میں بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ بولی، چلیں آپ کے لیے بھی چوڑیاں لیتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، رہنے دو، میرے ہاتھوں میں اب صرف پچھتاوا سجتا ہے، چوڑیاں نہیں جچتی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر زبان خاموش رہی۔ گھر آ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، برسوں بعد اپنا چہرہ دیکھا، آنکھوں کے نیچے سائے، ہونٹوں پر دراڑے، ماتھے پر شکن لگنے لگا۔ یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے، قاتلوں کے پوسٹر پر، عدالت کی گواہی میں، یا شاید اپنے ہی خواب میں۔
میں نے وہی سفید دوپٹہ اوڑھا جو یہاں آنے کے دن پہنا تھا۔ دل میں ایک سوال اٹھا، کیا مرنے سے پہلے زندہ ہو سکتی ہوں؟ شاید یہی میری اصل سزا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی زندہ رہنا اور کبھی نہ بھول پانا۔ آج صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، چائے ویسے ہی ٹھنڈی پڑی رہی۔ پرانے کپڑے نکالے، سفید شلوار قمیص، تنہائی کا لباس، دوپٹہ ٹھیک کر کے گلے میں ڈالا اور دروازہ بند کیا۔ محلے سے باہر ایک پرانی پگ ڈنڈی دریا تک جاتی ہے، وہی راستہ جس پر کئی بار خود کو روکا۔ آج قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ درخت کے نیچے بیٹھی پانی بہتا رہا، جیسے وقت کا حساب مانگ رہا ہو۔ جیب سے وہ پرانا کاغذ نکالا۔ اب مزید زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن پھر مڑوڑ کر واپس رکھ دیا۔ شاید اب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی، شاید سب کچھ کہہ چکی ہوں۔ پانی کے قریب گئی، ایک عورت آ گئی، بولی، ماضی خطرناک ہوتا ہے، اکثر ہمیں وہیں لے جاتا ہے جہاں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور میں پھر تنہا آنکھیں بند کی۔ اس کی آواز سنائی دی، معافی مانگنے آئی ہو؟ میں خاموش رہی۔ پھر پیچھے سے ایک آواز آئی، معافی ہمیشہ دی جا سکتی ہے اگر انسان خود کو سچ میں دیکھ سکے۔ مڑ کر دیکھا، ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید داڑھی، چھڑی کے سہارے۔ بولے، بیٹی، زندگی سزانی موقع ہے، اگر تم یہاں تک پہنچی ہو تو شاید تمہارا وقت ابھی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ میں پانی کی طرف دیکھتی رہی، شاید وہ آخری لہر جو مجھے بلاتی تھی آج رک گئی ہے۔ میں اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور واپسی کے قدم بڑھا دیے۔ اب بھی میں ایک سایہ ہوں، مگر شاید وہ سایہ جو روشنی کی طرف مڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھی معافی ہم دوسروں سے نہیں، خود سے مانگنی ہوتی ہے، اور جب انسان خود کو سچ میں دیکھ لے تو وہی لمحہ اس کی نئی زندگی کی شروعات بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔